الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ علم و فضل سے ناواقف تھے، جہالت اور گمراہی عام تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ توہم پرست ہے، توہمات کے شکار تھے، اس لیے کہ جہالت اور گمراہی کی وجہ سے انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کیا، اور کفر اور شرک یہ انسان کو وہمی بنا دیتی ہے، توہم پرست بنا دیتی ہے۔ تو ایک عام ماحول اور مزاج توہمات کا ان میں پایا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جہاں آپ نے جہالت کے مقابلے میں علم کو فروغ دیا، علم کی اہمیت کو بیان کیا، علم کے حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا، علم کے فضائل بیان کیے، اہل علم کے مقام اور درجے اور ان کے فضائل کو بیان کیا، ان کے مجالس میں بیٹھنے کو لازم قرار دیا، علم کو ایک روشنی قرار دیا۔ وہیں پر آپ نے جہالت کی برائیوں کو، جہالت کے نقصانات کو بھی بیان کیا، اور آپ نے گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کے جو چراغ جلائے، لوگوں کو جو ہدایت سے روشناس کرایا، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ نے لوگوں کو توہمات سے بچنے کی تلقین فرمائی، توہمات سے دور رہنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ آدمی جن چیزوں کے وہم میں رہتا ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ گویا اس زمانے کا جو ماحول اور معاشرہ تھا، اس زمانے کے جو نظریات تھے، اس زمانے کی جو سوچ اور اس زمانے کے جو عقائد تھے، جو لوگوں نے دلوں میں مضبوط بنا کے رکھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نظریات، ان عقائد، ان خیالات کے مقابلے میں مستقل ایک محنت کی ہے، کیونکہ توہمات کے ساتھ توحید کا رشتہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جہاں توحید پختہ ہوگی، اللہ کی وحدانیت پر یقین پختہ ہوگا، وہاں وہم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کافی محنت کرنی پڑی۔ اس زمانے کے توہمات میں ویسے تو بہت ساری چیزیں تھیں، کچھ چیزیں میں آپ کو ضمناً بیان کروں گا،
لیکن یہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے، جو اسلامی مہینوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس مہینے کے تعلق سے زمانہ جاہلیت ہی سے الگ الگ نظریات ان لوگوں نے وابستہ کر کے رکھا تھا۔ کل ملا کے سفر کے تعلق سے ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، تکلیفیں اترتی ہیں، حالات انسانوں پر اترتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ ایک عام نظریہ اس زمانے میں تھا، اسی وجہ سے اس مہینے میں کسی بھی قسم کی کوئی تقریب، شادی بیاہ کی تقریب ہو یا ختنے کی تقریب ہو یا اس طرح کے اور بھی کچھ گیٹ ٹوگیدرز ہوں، ملنا ملانا ہو، خوشیوں کا موقع ہو، وہ لوگ اس مہینے میں نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ تو منحوس مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بلائیں اترے گی، مصیبتیں اترے گی، تو اس مہینے میں اس قسم کی خوشیوں کی تقریب کیسے منائی جا سکتی ہے؟ تو یہ ایک عام نظریہ تھا اس زمانے میں مشرکین مکہ کا اور اس زمانے کے عام مشرکین کا، کہ وہ اس مہینے کو منحوس مہینہ شمار کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ترتیب سے لوگوں کی اس توہم پرستی کو ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بات سمجھائی کہ نحوست کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا شؤم فی الاسلام، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی دن منحوس ہو، کوئی وقت منحوس ہو، کوئی مہینہ منحوس ہو، یا کوئی سال منحوس ہو، یا کوئی رات منحوس ہو، یا کوئی جگہ منحوس ہو، یا عورت منحوس ہو، یا گھر منحوس ہو، یا سواری منحوس ہو، آپ نے جہاں جہاں منحوسیت کا تصور ہو سکتا تھا ان سب کی جڑ ایک لفظ میں کاٹ دی، لا شؤم فی الاسلام، اسلام میں تو نحوست کا تصور ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ جو تم سفر مہینے کے تعلق سے، پورے مہینے کے تعلق سے یہ عقیدہ بنا کر بیٹھے ہو کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، بلاؤں والا ہے، بیماریوں والا ہے، تکلیفوں والا ہے، یہ سرے سے غلط ہے، کیونکہ اسلام تو کسی نحوست کا قائل ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک چیز فرمائی، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیز میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیز میں ہوتی۔ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، اور اگر نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی۔ لیکن چونکہ نحوست ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا نہ عورت میں نحوست ہے، نہ سواری میں نحوست ہے، نہ گھر میں نحوست۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیثوں کو غلط سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے غلط نظریہ مسلمانوں میں چلا دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر میں نحوست ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ سواری میں نحوست ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت میں نحوست ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول نے تو شروع میں ہی فرما دیا لا شؤم فی الاسلام، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن چونکہ اسلام میں نحوست کوئی چیز ہی نہیں ہے، لہذا ان 3 چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ علماء نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ 3 چیزوں کا ذکر آپ نے کیوں فرمایا۔ کسی کو غلط قسم کی عورت مل گئی، اب شادی تو عام طور پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، بار بار شادی کرنا، عورت بدلنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، ایک ہی شادی کرنا آج کی تاریخ میں مشکل ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی کو بد اخلاق قسم کی، بد کردار قسم کی، بد زبان قسم کی عورت مل گئی، اب اس کی زندگی اجیرن ہو گئی، تو چونکہ ابھی اس کو بار بار بدل نہیں سکتا، تو آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ نکاح کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر عورت کا انتخاب کرنا، ورنہ زندگی بھر پریشان رہوں گے۔ یہی حال گھر کا ہے۔ اکثر و بیشتر تو لوگ ہوتے ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں اسی میں مر جاتے ہیں، گھر بدلنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ اب اگر ایسی سوسائٹی میں، ایسے محلے میں، ایسے علاقے میں، ایسے لوکیشن پر گھر لے لیا جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لوکیشن تو بدل نہیں سکتا، گھر میں ہوا ہی نہیں آ رہی ہے، روشنی ہی نہیں آ رہی ہے، آس پڑوس کے پڑوسیوں کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، بد اخلاق قسم کے پڑوسی مل گئے، جس محلے میں رہ رہے ہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ غیر مسلموں کے محلے میں ہے، اب ہر تہوار کے اوپر ان کے کان پھٹ رہے ہیں اور دل دہل رہا ہے، پریشان ہے۔ یا مسلمانوں کے محلے میں ہے اور ایسا محلہ مل گیا کہ وہاں پر اوباش قسم کے، شریر قسم کے، بد اخلاق قسم کے لوگ رہتے ہیں، نوجوان رہتے ہیں، اب یہ بیچارہ پریشان ہے۔ تب اس کے لیے آسان نہیں ہے نا فلیٹ بیچنا اور پھر اس کے لیے دوسری جگہ پر جانا، تو اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں کہ گھر بنانے سے پہلے ہر چیز کو اچھی طریقے سے دیکھ لو، انتخاب صحیح کرو۔ یہی حال گاڑی کا ہے، گاڑیاں بھی بدلنا آسان نہیں ہوتا، انسان زندگی میں ایک آدھ گاڑی لیتا ہے اور کبھی بدلا 15 سال میں تو بات ہے۔ اور اگر گاڑی آپ کو صحیح نہیں ملی تو بقول ایک بزرگ کے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر ان کو عصر کے بعد کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو وہ صبح 9 بجے سے گاڑی کے نیچے میکینک بن کے لگے رہتے تھے، کیونکہ گاڑی ان کی ایسی تھی، کبھی بھی دھوکہ دے سکتی تھی۔ تو اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے ہیں کہ سواری لینے سے پہلے سواری کو اچھی طریقے سے دیکھ، کیونکہ یہ بار بار بدلی نہیں جاتی۔ تو یہ ہے نحوست کے تعلق سے اسلام کا نظریہ کہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی، انسان کا جو اپنا عمل ہے وہ اس کو یا تو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے اچھے عمل سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ گھر کے اندر نحوست آ جائے، گاڑی میں نحوست آ جائے، عورت میں نحوست آ جائے، اسلام میں یہ نظریہ نہیں ہے، یہ تو غیروں میں ہے۔
کیونکہ جہاں شرک اور کفر ہوگا وہاں توہم ہوگا، توہم پرستی ہوگی، اور جہاں توہم پرستی ہوگی وہاں یہ بات ہوگی کہ اس کے پیروں کے نیچے نحوست ہے، اس گھر میں نحوست ہے، اس کی گاڑی میں نحوست ہے۔ اسلام تو ساری چیزوں کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر رکھتا ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے اور آپ نیک اعمال کرنے والے ہو، آپ کے ساتھ خیر و خیر اور برکت ہی برکت ہے، اور اگر بد عمل ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ویسے اثرات اور ویسے نتائج تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھی، لا شؤم فی الاسلام، اسلام میں نحوست نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس زمانے میں جو بڑے بڑے غلط نظریات تھے اس کی اصلاح فرمائی۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا ہام ولا سفر۔ عدوہ کوئی چیز نہیں، طیارہ کوئی چیز نہیں، ہام کوئی چیز نہیں، اور سفر کا مہینہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لا عدوى ولا طیرة ولا ہام ولا سفر۔ ہر ایک لفظ ایک عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، ہر ایک لفظ ایک نظریے کی اصلاح کرتا ہے۔ اس زمانے میں جو غلط نظریات تھے، جس کی بنیاد کفر اور شرک تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے، آپ نے ان باطل نظریات کی اس طرح سے اصلاح فرمائی۔ چوتھی چیز فرمائی ولا سفر، کہ سفر مہینے کے تعلق سے یہ جو تم نے نظریات بنا کے رکھے ہیں کہ بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، تکلیفیں اترتی ہیں، لہذا تم شادی بیاہ نہیں کرتے، تم ختنہ کی تقریب نہیں کرتے، کوئی دوسری اچھی تقریب اور خوشی نہیں مناتے، یہ سب فضول اور بکواس چیزیں، سفر کوئی چیز نہیں۔ لیکن اس سے پہلے تین چیز فرمائی، میں سوچتا ہوں کہ کچھ اس کی تشریح کر لوں۔ آپ نے پہلی چیز فرمائی لا عدوى، اس کا مطلب ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو خود سے دوسرے کو لگ جائے۔ بات تو چل رہی ہے 1450 سال پہلے زمانے جاہلیت کی، لیکن آپ سوچنے لگیں گے یہ تو ہم بھی سوچتے ہیں، یہ تو نظریہ ہمارا بھی ہے۔ جیسے میں نے شروع کیا ماہ سفر کی بات، ابھی چند دن پہلے اور اس سے پہلے کئی دفعہ مجھے ایک فون آیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم گھر میں جو ہے وہ شادی کی تاریخ رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ سفر کا مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ سفر کا مہینہ آ رہا ہے، وہ انگلش والا سفر نہیں۔ اسلامی مہینوں میں دوسرے مہینے کا نام ہے سفر المظفر، ورنہ ایک سفر جو انسان کرتا ہے، ہر انسان سفر کر رہا ہے، وہ والا سفر نہیں۔ اور یہ سفر وہ اردو والا سفر بھی نہیں، وہ انگلش والا سفر کی بات کر رہا ہوں۔ تکلیفوں میں تو ہر ایک گزر رہا ہے، یہاں پہ اسلامی مہینہ جو سفر ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ اس میں ہم کو تاریخ رکھنی ہے، لیکن مفتی صاحب سفر کا مہینہ ہے، اس میں ڈیٹ سفر کی مہینے کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، بالکل رکھیے، سفر تو بہت برکت والا مہینہ ہے۔ ارے بولے نہیں، اس میں تو بہت بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔
اس میں تو بیماریاں اترتی ہیں، اس میں تو بہت نحوستیں ہوتی ہیں. یعنی جو زمانے جاہلیت میں 1500 سال پہلے مشرکین اور کافرین کا عقیدہ اور نظریہ تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں حضور تشریف لائے، اور جن کا آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ کلمہ کو مسلمان آج کی 21ویں صدی جو تعلیمی اور علمی صدی کہلاتی ہے، ترقی کی صدی کہلاتی ہے، اس میں وہی سوال کر رہا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم علمی اعتبار سے کتنے ترقی کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پہلی چیز اصلاح فرمائی کہ کوئی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، اسی کو کہا عدوہ. اس زمانے میں عام طور پر نظریہ تھا کہ بہت سی بیماری جو ہے وہ خود بخود دوسروں کو لگ جاتی ہے، بیماریوں میں ہی یہ صلاحیت ہے، بیماریوں میں ہی یہ تاثیر ہے، بیماریوں ہی میں یہ طاقت ہے کہ وہ دوسروں کو لگ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. بیماری بھی اگر کسی کو لگنا ہو تو اللہ سے پہلے اجازت لیتی ہے کہ جاؤں، وہاں سے اجازت ہوتی ہے تو وہ لگتی ہے، اور شفا بھی اللہ کی اجازت سے ہی ملتی ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. تو پھر کوئی بیماری کسی کو کیسے لگ جائے گی؟ ایک صحابی نے جب یہ اللہ کے رسول کے فرمان کو سنا تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. انہوں نے اسی وقت کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، جب وہ ریت میں ہوتا ہے تو بہت اچھا ہرن کی طرح ہوتا ہے، ہرن صحت مند ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. لیکن جب انہی ریوڑ میں ایک خارش زدہ یعنی کھجلیوں والا اونٹ آ جاتا ہے تو اس ریوڑ کے اندر دوسرے اونٹ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کھجلیاں ہو جاتی ہیں. گویا وہ یہ سوال کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک خارش زدہ اونٹ جب اونٹوں کے ریوڑ میں آیا تو اس نے دوسروں کو بھی خارش زدہ کر دیا. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو لگتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز میں جواب دیا. فرمایا کہ اس پہلے کو کس نے کھجلی لگائی؟ ارے بھائی، پہلا بھی تو کھجلی والا ہوا، خارش زدہ ہوا، بیمار ہوا، تو اس کو بھی تو کسی نے بیماری لگائی ہوگی تبھی لگا ہوگا نا. اس کو جس خدا نے بیماری لگائی اسی خدا نے دوسرے اونٹوں کو بھی لگائی. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ جراثیم اگر دوسرے کو لگ جائیں تو ان کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے، لیکن وہ جراثیم لگنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جو متعدی بیماری شمار کی جاتی ہیں، جیسے کھجلی کی بیماری ہے، چیچک کی بیماری ہے، اسی طریقے سے آشوب چشم جس کو آنکھ کی بیماری کہتے ہیں وہ ہے. ایک گھر میں ایک آدمی کو مثال کے طور پر یہ بیماری ہوئی، اس گھر میں مان لیجئے 5-6 لوگ رہتے ہیں. اس بیماری کا اثر اس کے گھر میں 2 لوگوں کو ہوا، 6 میں سے کتنوں کو ہوا؟ 2 کو. بچے کتنے؟ 3. ایک تو یہ خود بیمار ہے، پہلے یہی بیمار ہوا، اور اس کی وجہ سے 2 اور بیمار ہو گئے، بچے کتنے؟ 3. تو سوال یہ ہے کہ اگر بیماری خود دوسرے کو لگتی تو سب بیمار ہونا چاہیے تھا. 2 بیمار ہوئے، 3 نہیں ہوئے. پتہ چلا کہ
کہ بیماری اپنی ذات میں متعدی اور مؤثر ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم جدھر ہوتا ہے وہاں بیماری لگ جاتی ہے، جن کے حق میں نہیں ہوتا ان کو بیماری نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایک ہی سوال کیا ان صحابی کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جو پہلا اونٹ جس کو خارش لگی تھی، کھجلی لگی تھی، اس کو کس نے یہ بیماری دی تھی؟ تو کہا کہ ان کو تو اللہ نے بس وہی اللہ نے ان دوسرے اونٹوں کو بھی کیا کر دیا؟ بیمار کر دی۔ تو عقیدہ کیا بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیماری بھی لگنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، وہ بذات خود کسی کو لگ نہیں سکتی۔ اسی کو فرمایا لا عدوہ، پھر فرمایا لا ولا طیارۃ۔ اس زمانے میں فال نکالنے کا ایک رواج تھا، کہیں سفر میں جانا ہے، کوئی تجارت کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، فال نکال لیں۔ الگ الگ اس زمانے میں طریقے تھے۔ ایک جو مشہور طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ تیر رکھ دیا کرتے تھے، بعض تیروں پہ لکھا رہتا تھا نعم، بعضوں پہ رہتا تھا لا، یعنی ایک پہ یس لکھا ہوا ایک پہ نو۔ اب وہ ہلاتے تھے، اس میں سے نکالتے تھے، اس میں اگر آ گیا نعم یعنی یس تو مطلب کام کرو، اور اگر آ گیا لا یعنی نو تو پھر چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ ولا طیارہ، یہ اس طرح سے فال نکالنا اور اس کے اوپر کسی کے کام کے صحیح ہونے اور غلط ہونے کو بنیاد بنانا، یہ کوئی چیز، کام کیا ہے وہ دیکھو، کام صحیح ہے یا نہیں۔ کام اگر صحیح ہے تو اس کو کبھی بھی آپ کر سکتے ہو۔ اس طرح کی ساری چیزوں کو اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تیسری چیز فرمائی ولا حام۔ حام اس زمانے میں ایک پرندہ ہوتا تھا، اس پرندے کے تعلق سے بھی الگ الگ جو ہے لوگوں کے نظریات تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب بھی بالکل فضول چیزیں ہیں، یہ سب اپنے زندگیوں سے نکالو۔ چوتھی چیز جو فرمائی، جو ہمارا اصل موضوع ہے، ولا سفر، کہ سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی تم نے سفر مہینے کے تعلق سے جو یہ عقیدہ بنا کے رکھا ہے کہ مصیبتیں بلائیں آتی ہیں، اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، اللہ کے رسول اس زمانے میں فرما رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مہینے ہیں ویسا ہی سفر کا مہینہ ہے، جیسے دوسرے دن ہیں ویسے ہی سفر کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آدمی اس کو قیمتی بنائے، ان سب چکروں میں نہ رہے۔ تو سفر کے مہینے کے تعلق سے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی سارے نظریات پھیلے ہوئے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نحوستیں ہوتی ہیں، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اس مہینے میں کوئی اچھی خوشی کی تقریب نہیں منا سکتے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں اور ہے وہ یہ ہے، جو بالکل اس نظریے کے اپوزٹ ہے، ضد ہے وہ، اور وہ کیا ہے کہ سفر کے مہینے کا جو چوتھا بدھ ہوتا ہے، اس بدھ کو بہت خیر و برکت والا اور بہت اچھا بدھ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بڑی خیر و برکت ہے، یہ خوشی منانے کا بدھ ہے، اور اس کے لیے ایک موضوع حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے، جس حدیث میں ہے من بشرنی بذہاب سفر بشرتہ بالجنہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے چلے جانے کا خبر دے، اس کی بشارت دے، خوشخبری دے، تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حدیث کے تعلق سے سارے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ سرے سے حدیث ہے ہی نہیں۔ تو بھئی یہ حدیث آئی کیوں بدھ والی، آخری بدھ والی؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ آخری بدھ سفر کا جو تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے تھے اپنے آخری زندگی میں، تو بیماری سے آپ شفا یاب ہو گئے تھے اور آپ نے غسل صحت لیا تھا، آپ اچھے ہو گئے۔
اس وجہ سے خوشی منانا چاہیے، مٹھائیاں بنانا چاہیے، لوگوں میں جو ہے بانٹنا چاہیے۔ آج ان معاشروں میں جہاں پر بدعات عام ہوتی ہیں، جہالتیں عام ہوتی ہیں، اس بدھ کو باقاعدہ منایا جاتا ہے۔ حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ یہی وہ بدھ کا دن تھا، سفر کا مہینہ، اور آخری بدھ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور آپ کی بیماری یہ بڑھتے گئی، اور یہی بیماری جو ہے وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، اور آپ اسی بیماری میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دراصل یہودیوں نے اس زمانے میں یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بدھ کو شفا یاب ہو گئے، اس وجہ سے اس میں خوشی منانا چاہیے۔ اور ان لوگوں نے اس دن چونکہ اللہ کے رسول بیمار پڑ گئے تھے اور پھر بیماری بڑھتے ہی گئی، تو انہوں نے اس کو خوشی کے طور پر منانا شروع کیا۔ تو گویا یہ عداوت ہے، اس بدھ کو منانا، خوشی منانا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ عداوت اور دشمنی کے طور پر جو ہے یہ شروع کی گئی ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ اسلام میں نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور سفر مہینے کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے میں بھی غلط نظریات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان عقیدوں کے اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح اللہ کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں آپ ہر قسم کی خوشیوں والی تقریب کر سکتے ہیں، نکاح شادی بیاہ کر سکتے ہیں، دوسری خوشیوں کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط عقائد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد پوچھتا ہوں